بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ نے لفظ مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تام اور غیر تام۔ مرکب تام کے تعلق سے بتایا تھا کہ مرکب تام اس کو کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی متکلم اگر اس پر خاموش ہو جائے تو مخاطب کو محکوم علیہ یا محکوم بھی کا انتظار باقی نہ رہے بلکہ اسے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ مرکب تام میں محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں مذکور ہوتے ہیں، اور کل یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر جسے قضیہ کہتے ہیں اور دوسرے انشاء۔ آج کے درس میں مرکب غیر تام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ مرکب غیر تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر سکوت صحیح نہ ہو، یعنی اگر متکلم اس پر خاموش ہو جائے تو مخاطب کو محکوم علیہ یا محکوم بھی کا انتظار رہے۔ مثلا میں نے کہا غلام زید، یعنی زید کا غلام، پھر خاموش ہو گیا، تو اب مخاطب کو آگے انتظار رہے گا کہ غلام زید جو محکوم علیہ ہے اس کے تعلق سے میں کوئی خبر دوں، تو اس پر میرا سکوت اور خاموش ہونا صحیح نہیں، لہذا یہ مرکب ناقص ہے۔ ایسے ہی میں نے کہا کتاب من، میری کتاب، پھر خاموش ہو گیا، تو اس پر میرا خاموش ہونا صحیح نہیں، کیونکہ مخاطب کو انتظار ہے کہ میں بتاؤں کہ میری کتاب یہ اچھی ہے یا خراب ہے یا گم ہو گئی یا پھٹ گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس پر میرا سکوت صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مرکب ایسا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو، اس کا خاموش ہونا صحیح نہ ہو، کہ اگر وہ خاموش ہو جائے تو مخاطب کو انتظار باقی رہے، چاہے وہ محکوم علیہ کا انتظار ہو یا محکوم بھی کا انتظار ہو، تو اس کو مرکب غیر تام اور مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں وَغَيْرِ تام آنست کی بروے سکوت صحیح نہ باشد، اور مرکب غیر تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، وہیں منقسم می شود بترکیب تقییدی، اور آگے نیچے دیکھیں وہ ترکیب غیر تقییدی، اور یہ منقسم ہوتا ہے ترکیب تقییدی اور ترکیب غیر تقییدی کی طرف۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز، ظاہر سی بات ہے مرکب جو بھی ہوگا تو اس میں دو جز ہوں گے، تو مرکب تقییدی اس مرکب کو کہیں گے جس میں دوسرا والا جز پہلے جز کی قید ہو۔ قید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جز پہلے جز کو خاص کر دے، دو جز ہوں ان میں سے دوسرا جز پہلے جز کی قید ہو، یعنی دوسرا جز پہلے جز کو خاص کر دے، تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں۔ مثلا غلام زید، اس میں دیکھیں دو جز ہیں، غلام اور زید، غلام یہ پہلا جز اور زید یہ دوسرا جز ہے۔ اگر صرف ہم غلام کہتے تو یہ عام تھا، پہلا جز صرف ہم ذکر کرتے اور کہتے غلام تو یہ عام تھا، کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، زید کا، عمرو کا، بکر کا، خالد کا، محمود کا، کسی کا بھی ہو سکتا تھا۔
لیکن جب غلام زید اضافت کے ساتھ کہہ دیا تو اب دوسرے جز یعنی زید نے پہلے جز یعنی غلام کو خاص کر دیا. اب وہ کسی کا بھی غلام نہیں ہو سکتا بلکہ خاص زید کا غلام ہے. تو دیکھیں اس مثال میں دوسرے جز نے پہلے جز کو خاص کر دیا ہے. یہ مرکب تقیدی ہے. اسی طرح سے کتاب من یعنی میری کتاب، اگر اس میں کتاب کو تنہا ذکر کیا جاتا تو وہ عام تھی، کسی کی بھی کتاب ہو سکتی تھی، میری، آپ کی، زید کی، بکر کی، خالد کی. لیکن جب کتاب من کہہ دیا تو دوسرے جز یعنی من نے پہلے جز یعنی کتاب کو خاص کر دیا. اب اس سے مراد خاص میری کتاب ہے، اب کسی دوسرے کی کتاب آپ مراد نہیں لے سکتے. تو دیکھیں اس میں دوسرے جز نے پہلے جز کو خاص بنا دیا. یہی مرکب تقیدی ہے. ایسے ہی آپ رجلن کہتے تو رجل کا معنی مرد، آدمی، کوئی بھی مرد ہو سکتا تھا. عالم، جاہل، شہری، دیہاتی، کالا، گورا، کوئی بھی ہو سکتا تھا. لیکن کہہ دیا رجل عالم یعنی عالم مرد. تو اب یہاں دیکھیں یہ خاص ہو گیا اور اس سے غیر عالم مرد نکل گئے. تو اس میں دوسرے جز نے پہلے جز کو خاص کر دیا ہے. دوسرا جز جو عالم ہے اس نے پہلے جز یعنی رجل کو خاص کر دیا. یہی مرکب تقیدی ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا حیوان. حیوان کا معنی جاندار، جانور، کوئی بھی جاندار ہو سکتا تھا. گھوڑا، گدھا، انسان، کتا، بیل، بھینس، بکری، گائے، کوئی بھی جانور ہو سکتا تھا. لیکن کہہ دیا حیوان ناطق. تو اب دوسرے جز یعنی ناطق نے حیوان کو خاص کر دیا. اب وہ کوئی بھی حیوان نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خاص حیوان، حیوان ناطق ہو گیا. اسے انسان کہتے ہیں. تو دیکھیں دوسرے جز نے پہلے جز کو خاص کر دیا. یہی مرکب تقیدی ہے. مرکب تقیدی اضافت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جیسے غلام زید. یہاں دیکھیں یہ اضافت کی صورت میں ہے. غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے. اور صفت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یعنی موصوف اور صفت والی صورت میں، جیسے رجل عالم یا حیوان ناطق میں موصوف صفت ہے. تو مرکب تقیدی یہ اضافت کی صورت میں بھی مصنف فرماتے ہیں وہی منقسم می شود بترکیب تقیدی کی دروے جزوے دوم قید اول باشد خواہ باضافت چوں غلام زید خواہ بوصف چوں حیوان ناطق. اور یہ یعنی مرکب غیر تام تقسیم ہوتا ہے ترکیب تقیدی اور غیر تقیدی کی طرف. ترکیب تقیدی وہ ہے کہ جس میں دوسرا جز پہلے جز کی قید ہو، خواہ باضافت چاہے اضافت کی صورت میں ہو، چوں غلام زید جیسے زید کا غلام. یہاں دیکھیں یہ مرکب تقیدی ہے کیونکہ دوسرے جز یعنی زید نے پہلے جز یعنی غلام کو خاص کر دیا. اور یہ اضافت کی صورت میں ہے. خواہ بوصف چاہے وصف کی صورت میں ہو، چوں حیوان ناطق جیسے حیوان ناطق. یہاں دیکھیں یہ مرکب تقیدی ہے کیونکہ دوسرے جز یعنی ناطق نے پہلے جز یعنی حیوان کو خاص کر دیا. اور یہ ترکیب توصیفی کی صورت میں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وہی عمدہ است در باب تصورات. اور مرکب تقیدی باب تصورات میں معتبر ہے. عمدہ کا معنی معتبر. اصل میں منطق میں دو چیزیں ہیں. علم دو طرح کا ہوتا ہے، تصور اور تصدیق. تو تصدیق میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خبر ہوتی ہے، اس خبر میں جو نسبت ہوتی ہے، جملہ مرکب تام ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس میں جو نسبت ہوتی ہے اسی کو، اس نسبت کے یقین کو تصدیق کہتے ہیں. تو تصدیق کے لیے جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے، لہذا جملہ خبریہ یہ تصدیق میں معتبر ہے. اور یہ مرکب غیر تام مرکب تقیدی جو ہے
یہ تصور میں معتبر ہے کیونکہ اس میں نسبت تامہ خبریہ نہیں ہوتی ہے. یہ سب تصورات کی قسموں میں سے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. پھر فرماتے ہیں وہ ترکیب غیر تقیدی چوں فی الدار و خمسۃ عشر. دیکھیے ترکیب تقیدی تو اس کو کہتے تھے جس میں دوسرا جز پہلے جز کی قید ہو، یعنی دوسرا جز پہلے جز کو خاص کر دے. اور ترکیب غیر تقیدی اس کو کہیں گے جس میں دوسرا جز پہلے جز کی قید نہ ہو، یعنی دوسرا جز پہلے جز کو خاص نہ کرے. جیسے فی الدار، یہ بھی مرکب ہے جار مجرور سے. فی الدار کا مطلب گھر میں، لیکن اس میں جو دوسرا جز ہے یعنی دار، وہ پہلے جز یعنی فی کو خاص نہیں کر رہا ہے کیونکہ فی حرف جر ہے اور حرف جر یہ خاص یا عام نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے خمسۃ عشر یعنی 15، یہ بھی مرکب ہے، 2 جز سے مل کر بنا ہے، لیکن اس میں جو دوسرا جز عشر ہے اس نے پہلے جز یعنی خمسہ کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ خمسہ جب الگ تھا تب بھی اس کا معنی 5 تھا، اور جب عشرہ کے ساتھ وہ مل گیا تب بھی اس کا معنی 5 ہی ہے. تو اس نے اسے خاص نہیں کیا ہے، لہذا یہ مرکب غیر تقیدی ہے. آج اتنا ہی رہنے دے، پھر انشاءاللہ کل سے دوسرا سبق ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل ادراک معانی الفاظ مفردہ و ادراک معانی مرکبات غیر تامہ و ادراک معانی مرکبات تامہ انشائیہ و ادراک معانی مرکبات موہومہ و ادراک معانی مرکبات مشکوکہ کی مجموع تصورات باشد و ادراک معنی خبر و قضیہ تصدیق باشد. این است مباحث الفاظ چونکہ مناسب ای مقام است چون تصدیق موقوف بود بر تصور ازی جہت بیان احوال تصورات را مقدم داشتم بر بیان احوال تصدیقات.